27 رجب شب معراج۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ چند دن پہلے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا، اور آپ نے اسی طرح آگے اپنے دوست احباب، ملنے والوں کو جن تک ویڈیو پہنچا سکتے ہیں ویڈیو پہنچائیں، لیکن آپ نے ان کو بتانا ضرور ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں ایک سمندر دیکھا جس کی مقدار کو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے پروں کو سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ جب وہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ اس کے ہر ایک پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے کہ جو بندہ اس طرح یہ عبادت کرتا ہے۔ اور آج جو تسبیحات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی 27 رجب شب معراج اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل، اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام نبیوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں، فضیلت والی راتوں میں سے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشوراء باعث فضیلت ہیں۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح 27 رجب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پاک ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے تھے۔ وہ یہی دن تھا، وہ یہی رات تھی، اس لیے اس کو سمجھیے گا۔ اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے
کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں ضرور یہ کام کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو آپ کوشش کریں اس دن روزے کا اہتمام کر لیں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھ لیں۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص وہ بتانے جا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو شخص اس میں روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس کو 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر اور 100 سال شب بیداری یعنی 100 راتیں جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ دوستو، رجب میں ایک رات ایسی ہے اس میں ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات بھی پڑھنی ہوں گی، وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتاؤں گا، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہے ان کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، میں تو کہوں گا کوشش کریں یہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے آپ نے یہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں، بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے اس طرح نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلی بات آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے یہ سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، اس میں حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، آپ نے صرف اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ آپ اپنی کسی بھی حاجت کی نیت کر سکتے ہیں اور آپ عبادت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، دونوں نیتیں درست ہیں۔ پھر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے اور ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 7 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع دونوں سجدے کر کے تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے۔ ان 2 نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو نعمتیں ملیں گی، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے
اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دے گا، اور جن جن کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لینی ہے۔ پہلے 2 نفل آپ نے توبہ کے پڑھے، اب آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ اس طرح نیت کریں گے، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی یا عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نیت کریں گے۔ پھر آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے۔ سورہ قدر یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کے بعد آپ نے 12 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہوگی جس ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ دوسری رکعت آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، باقی ترتیب پہلی رکعت والی ہے۔ اس طرح آپ نے یہ 12 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ پہلی 2 علیحدہ ہیں، وہ آپ نے توبہ کی پڑھنی ہے۔ جو طریقہ دوسرے نمبر پر بتایا ہے وہ آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ نفل نماز بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب عمل کا آغاز ہو چکا ہے، عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور ان کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت سے نجات مانگنے والا میں اس کو نجات دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی حج کی نیت کرنے والا کہ اس کو حج کروا دیا جائے۔ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو، میں عطا فرمانے کے لیے تیار ہوں۔ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کو 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بالکل مختصر سی تسبیحات ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ایک تو بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، قبر کی تنگیوں کو بھی دور کر دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے اس عمل کے اندر موجود ہیں۔ تو میں نے آپ کو وقت بتا دیا، نیت بتا دی،
طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، ان کو بھی آپ نے صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور اس رات کی ساری برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں پیش آئے گی۔ اسی طرح یہ جو نوافل میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے 12 رکعت 2 کر کے پڑھنے ہوں گے، اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ زندگی بھر کی آسانیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھنے ہیں، جو ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد 12 رکعت نفل نماز حاجت کی پڑھنی ہے، جو ترتیب بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 3 بار سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کو پڑھنا ہے، پھر 3 بار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ تو اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعائیں کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ اور استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا،
پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔